امریکی فوجوں کی ہلاکت کی خبر امریکی صدر کو برداشت نہیں ہو پا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چیخ نکل گئی ہے یہ سن کر کے کہ اب ایران کے حملے میں امریکی فوجوں کی ہلاکت ہونے لگی ہے۔ ایران کی آرمی نے امریکہ کے وارشپ ابراہم لنکن پر حملہ کر دیا ہے، بیلسٹک میزائل سے اس کو نشانہ بنایا ہے اور CIA کے افراد مارے جا رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکی کمانڈروں نے قیام کر رکھا ہے یا CIA کے ایجنٹ جہاں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان تمام ہوٹلوں کو ایران کی آرمی نے، ایرانی ایئر فورس نے نشانہ بنانا شروع کر رکھا ہے، اور اس بات نے امریکی صدر کی چیخ نکال دی ہے۔ امریکی صدر نے اب دوبارہ ایران کو دھمکی دینا شروع کر دیا ہے۔ کبھی امریکی صدر کی طرف سے ایران کو دھمکی دی جاتی ہے اور کبھی کہا جاتا ہے اب ہم ایران کے ساتھ دوبارہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، نئے لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اب کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ ہمیشہ بات چیت کے نام پر، ڈائیلاگ کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ ڈائیلاگ میں پھنسا کر گمراہ کرتا ہے اور حملہ شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اب ایرانی لیڈرشپ، ایران کی قیادت کبھی بھی امریکہ پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ اس جنگ کا آغاز امریکہ نے کیا ہے، اسرائیل نے کیا ہے، لیکن اب اس جنگ کا اختتام ایران کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم نے ایران پر حملہ کر کے دنیا کے سب سے بدترین انسان کو مار دیا ہے، ہم نے ایران کے لوگوں کو جسٹس اور انصاف دیا ہے، ہماری جو ٹیکنالوجی ہے، ہمارا جو جدید ٹریکنگ سسٹم ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ایران کے لوگوں کو حکومت میں آنے کا اور اسلامی انقلاب سے چھٹکارا پانے کا سنہرا موقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جس کا نام ایپسٹین فائل میں آیا ہے، جس پر الزام ہے نابالغ لڑکیوں کے ساتھ سیکس کرنے کا، ریپ کرنے کا، جو عیاشی کرتا رہا ہے، وہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ سید علی خامنئی کو دنیا کا بدترین انسان بتاتا ہے۔ اور جب ایرانی آرمی نے جوابی کارروائی کی، ابراہم لنکن پر میزائل داغ دیا، اور امریکہ نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے کہ 3 امریکی آرمی ماری گئی ہے، 5 سے زیادہ زخمی ہے اور ان 5 کی حالت بھی سیریس ہے، تو امریکی صدر کی نیند اڑ گئی ہے اور امریکہ نے دوبارہ ایران کو دھمکی دیتے ہوئے ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ آج بہت سخت حملہ کرے گا، پہلے سے بھی کہیں زیادہ، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا تو ہم انہیں ایسی ہی طاقت سے نشانہ بنائیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے شکریہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن ایران کی آرمی ان دھمکیوں میں نہیں آئی، اور ایران کی آرمی نے امریکی صدر کی اس ٹویٹ کے بعد ابراہم لنکن پر حملہ کر دیا، اور ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائل سے حملہ ہو جانا خود امریکہ کی ذلت ہے، رسوائی ہے، ہار ہے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں 27 سے زیادہ امریکی ملٹری بیسز کو ایران نے نشانہ بنایا ہے، ایران نے وہاں پر حملہ کیا ہے، اور پورے مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکہ کے کمانڈروں نے، امریکہ کے آفیشلوں نے پناہ لے رکھی ہے، جہاں ان کا قیام ہے، ان تمام ہوٹلوں کو بھی ایران نشانہ بنا رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں، متحدہ عرب امارات میں، قطر میں، بحرین میں، جہاں کہیں بھی امریکہ کا انویسٹمنٹ ہے، امریکہ کا کوئی ایسٹ پایا جا رہا ہے، اس کو ایران کی طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایران نے باضابطہ یونائٹڈ نیشن کو بتا دیا ہے کہ امریکہ کے ہر ایسٹ پر، امریکہ کے ہر فوجی اڈے پر حملہ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دہشت گردی ہے، وہ ٹیررزم ہے، وہ آتنک ہے، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے حق دفاع کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے ڈیفنس کے پاور کا استعمال کر رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ لیکن ایرانی افسران کا، ایرانی آفیشیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران کے جوابی حملے میں 560 امریکی آرمی کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ دبئی اور بحرین میں جو CIA کے ایجنٹ ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں سے پورے معاملے پر یہ لوگ نظر رکھ رہے تھے، ان میں سے بھی 7 کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ بحرین میں کراؤن پلازا ہوٹل پر ایران نے حملہ کیا، اور ایران نے حملہ کرنے کی وجہ بتائی کہ اس نے سویلین کے ٹھکانے پر حملہ نہیں کیا ہے، کمرشل بلڈنگ پر حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں
میں امریکی کمانڈر تھے, CIA کے ایجنٹ ٹھہرے ہوئے تھے, اس لیے ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے. اور اس کے کچھ دیر بعد ہی امریکی ملٹری کی ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے امریکی کمانڈروں کے نام, CIA کے ایجنٹوں کے نام, کہ تم لوگ کراؤن پلازا ہوٹل کو فوراً خالی کر دو. اس کے بعد اب امریکہ نے قطر کے لیے, UAE کے لیے اور تقریباً گلف کے تمام اسٹیٹس کے لیے اپنے شہریوں کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ ان شہروں میں اگر امریکی شہری ہیں یا امریکہ کے افسران ہیں, آفیشیل ہیں, تو وہ ان دیشوں کو فوراً چھوڑ سکتے ہیں, وہ امریکہ جا سکتے ہیں. ادھر امریکہ سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی صرف 25% عوام ہی ایران پر ایئر اسٹرائک کے لیے آمادہ ہے یا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. بقیہ 75% امریکی عوام نے ایران پر امریکی حملے کو غلط قرار دیا ہے, ریجیکٹ قرار دیا ہے. 75% امریکی عوام کا ماننا ہے کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے ایران پر حملہ کرنے کا, وہاں کے سپریم لیڈر کو شہید کرنے کا, ان کو مارنے کا, اور ایران امریکی عوام کے مفاد کے خلاف یہ کام کر رہا ہے. ادھر تجزیہ نگار اب یہ لکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ امریکی آرمی کی ہلاکت ہو گئی ہے اور ایران کی جوابی کارروائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. امریکہ کا دعویٰ تھا کہ اس کے وار شپ ابراہم لنکن پر کوئی بھی بیلسٹک میزائل سے حملہ نہیں کر سکتا, اور ایران نے 4 بیلسٹک میزائلوں سے اس پر حملہ کر دیا ہے. تو اب امریکی صدر کیا جواب دیں گے اپنی عوام کو, اور ان جانوں کا جو ضیاع ہو رہا ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی عوام سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مزید کسی آرمی کو مرنے نہیں دے گا, مزید کسی امریکی فوجی کی جان جنگوں میں نہیں جائے گی, اور امریکہ کے باہر امریکہ کہیں حملہ نہیں کرے گا, دوسرے ملکوں کے معاملے میں امریکہ انٹرفیئر نہیں کرے گا, یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جانے کے بعد امریکہ کو کسی جنگ میں لے کر نہیں جائیں گے. لیکن ایران پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ ایک جنگ میں شریک ہو چکا ہے اور اس جنگ سے باہر نکلنا اب پوسیبل نہیں ہے. ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ ابنائے ہرمز میں ایران نے انگلینڈ اور امریکہ کے آئل ٹینکر پر حملہ کر دیا ہے, اور خبروں میں بتایا جا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس خبر کو شائع کیا کہ ایران کے حملے کے بعد 3 آئل ٹینکر میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ آئل ٹینکر سمندر میں ڈوبنے لگتے ہیں. امریکہ اور برطانیہ نے ایران کے خلاف سخت ریئیکشن دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کو ایسا حملہ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی, لیکن ایران کا صاف کہنا ہے کہ ہم نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز ہمارا ہے, اور ہمارے علاقے میں اگر امریکہ کا کوئی جہاز گزرے گا یا انگلینڈ کا کوئی جہاز گزرے گا تو ہم اس کو نشانہ بنائیں گے, ہم اس پر حملہ کریں گے. اور ایران نے USA اور UK دونوں کے آئل ٹینکر پر حملہ کر کے ان دونوں کو واضح لفظوں میں جواب دے دیا ہے کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے, پوری دنیا سے ایران مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایران اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے. ادھر امریکی صدر کی طرف سے تمام کمرشل جہازوں کے لیے یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ وہ عرب سی میں, پرشین گلف میں اور مڈل ایسٹ کے کسی بھی علاقے میں نہ جائے, کیونکہ وہ جہاز حملے کی زد میں آ سکتے ہیں. ایران نے سعودی عربیہ میں پرنس سلطان فوجی اڈہ پر بھی حملہ کیا ہے. حالانکہ سعودی عرب کی ڈیفنس منسٹری کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے ان حملوں کو ناکام بنا دیا ہے. سعودی عرب نے ریاض کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ایران کے حملے کا دعویٰ کیا ہے اور ان حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے. ادھر ابو ظہبی میں ایک بار پھر ایران نے حملہ کیا ہے. ابو ظہبی میں فرانس کی آرمی کا فوجی اڈہ ہے جس کو اسلام نیول بیس کہا جاتا ہے. فرینچ آرمی بھی ابو ظہبی میں رہتی ہے اور اس پر بھی ایران نے حملہ کر دیا ہے. موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو, اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے. آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا.
ایک خبر ایران کے بارے میں ہے۔ اسرائیلی آرمی نے ایران میں آرمی کے ایک ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا اور اس میں 40 ایرانی فوجیوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی آرمی نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ اس نے تازہ حملے میں یعنی دوسرے دن کے حملے میں پاسداران انقلاب کے 40 اہم ترین کمانڈروں کو شہید کر دیا ہے، لیکن ایران نے اس طرح کی خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے، بلکہ ایران نے اس خبر کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ادھر تسنیم نیوز ایجنسی نے اور الجزیرہ نے یہ خبر شائع کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اسٹیٹ ٹی وی کو نشانہ بنایا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، اور خود ایرانی اسٹیٹ ٹی وی کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے۔ ایک اور خبر آ رہی ہے قطر سے، اور قطر میں انگلینڈ کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایران کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ یو کے کا کہنا ہے، وہاں کی ڈیفنس منسٹری کا کہنا ہے کہ ایک ایرانی ڈرون قطر کی سرحد میں آ گیا تھا اور اس کو یو کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنایا ہے، اس کو مار گرایا ہے۔ ادھر ایران نے اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے کہ اسرائیل کے حملے میں ان کے کئی اہم ترین کمانڈروں کی شہادت ہوئی ہے۔ سپریم لیڈر کے علاوہ جن اہم ترین لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اس میں ایران کے چیف آف اسٹاف انڈین آرم فورس میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کا نام شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک ریولوشنری گارڈ کوپس یعنی IRGC کے جو سربراہ ہیں میجر جنرل محمد پاکپور، ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ ایرانی ڈیفنس کونسل اور سپریم لیڈر کے ایڈوائزر تھے علی شمخانی، ان کی شہادت ہو گئی، اور ایران کے ڈیفنس منسٹر تھے بریگیڈ جنرل عزیز نصیر شاہ، ان کی بھی امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہادت ہوئی ہے۔ تو ان 5 لوگوں کی شہادت کی خبر کو ایران نے کنفرم کیا ہے۔ بقیہ جن 40 پاسداران انقلاب کے ٹاپ کمانڈر کی شہادت کا دعویٰ کیا ہے ایران نے اس طرح کی خبروں کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل میں زبردست تباہی مچا رکھی ہے، قیامت جیسے حالات ہے، اور وہاں کی عوام اب اپنی سرکار سے پوچھ رہی ہے، وہاں کی عوام میں پھوٹ پڑ گیا ہے، اور اسرائیلی عوام بھی ایران پر حملے کے خلاف ہے۔ وہ نہیں چاہتی ہے کہ اسرائیل ایک اور جنگ میں جائے، کیونکہ جب ایران کی طرف سے جوابی حملہ کیا جا رہا ہے تو پوری عوام کو شیلٹر ہاؤس میں جانا پڑ رہا ہے، اور اب شیلٹر ہاؤس میں جانے کے باوجود بھی ان کی جانیں نہیں بچ رہی ہے۔ ایران کا جو میزائل ہے وہ شیلٹر ہاؤس کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کو بیت شمس کہا جاتا ہے، یروشلم کے علاقہ میں آتا ہے، اور ایران کے بیلسٹک میزائل نے اس پورے شہر کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک ایریا میں جا کر بیلسٹک میزائل گرتا ہے اور اس میزائل کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے، اور اسرائیلی ایکسپرٹ یہ لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کہتا ہے 3 لیئر میں اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور دنیا کا کوئی بھی میزائل، کوئی بھی جنگی جہاز ایران کی سرحدوں کے اندر نہیں آ سکتا، کسی کو نشانہ نہیں بنا سکتا، لیکن ایران کا میزائل اسرائیل کی سرحد کے اندر آ جاتا ہے، پورے کیمپس پر گرتا ہے، اور پورا کیمپس زمین دوز ہو گیا ہے۔ 11 لوگوں سے زیادہ کی اس میں موت ہو چکی ہے، 27 سے زیادہ زخمی ہیں، اور تازہ ترین رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ 12 سے زیادہ مسنگ بتائے جا رہے ہیں، غائب بتائے جا رہے ہیں، اور ان کے غائب ہونے کا مطلب ہے کہ سب بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ بیت شمس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے اسرائیل کی میڈیا نے 3 لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا، پھر 6 لوگوں کی ہلاکت کا، اس کے بعد 9 لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا، اور میں نے کہا تھا کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20-22 ہو چکی ہوگی، 50 سے تجاوز کر چکی ہوگی، اور 20 سے تجاوز تو یہ تعداد کر چکی ہے، کیونکہ 11 کے غائب ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیلی پولیس کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ سب بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے حملے میں دوسرے علاقوں میں بھی زبردست تباہی ہوئی ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہے، اور تقریباً 221 سے زیادہ اسرائیلی شہری بھی زخمی ہے۔ تو ایران کے بیلسٹک میزائل کے حملوں نے اسرائیل میں زبردست تباہی مچا رکھی ہے، لیکن امریکی آرمی کی ہلاکت سب سے بڑی خبر ہے۔ ایرانی آفیشل کا دعویٰ ہے کہ 500 سے زیادہ امریکی کمانڈر اس آپریشن کے دوران مارے گئے ہیں،
CIA के 7 एजेंट की हलाकत हुई है, लेकिन कम अज़ कम अमेरिका ने 3 की खबर को तो कन्फर्म कर दिया है, 5 के ज़ख्मी होने को कन्फर्म कर दिया है। अब्राहम लिंकन पर हमला होने को अमेरिका ने पहले तस्लीम किया, अमेरिकन मीडिया ने इस खबर को शाया किया और फिर बाद में अमेरिकी मिलिट्री ने फैक्ट चेक के नाम पर अब्राहम लिंकन की तस्वीरें शेयर की और कहा कि देखो अब्राहम लिंकन ठीक ठाक है, सेफ है, ईरान का कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन ईरान ने कहा है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से उसने अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है और ट्रंप का ट्वीट भी बता रहा है कि ट्रंप अब बुखला चुके हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ईरान के पास इतना ज़्यादा जंगी साजो सामान कहाँ से आया, उसके पास इतनी ताकत कहाँ से है कि वो अभी भी अमेरिका को निशाना बना रहा है। उधर अमेरिका ने एक और दावा किया है और अमेरिकी सदर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अमेरिकी आर्मी ने ईरान के 9 जहाज़ों को डुबो दिया है, गर्क कर दिया है और अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरानी नेवी अच्छा कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप मिलत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं। आपसे गुजारिश है, अगर होम पेज पर आपको मिलत टाइम्स की वीडियो नज़र ना सके तो आप मिलत टाइम्स को यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए, हमारी खबर मिल जाएगी। उसके अलावा ब्रेकिंग अपडेट के लिए, पल पल की हर सेकंड खबर जानने के लिए आप मिलत टाइम्स को ट्विटर पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। मिलत टाइम्स का व्हाट्सएप चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां फॉलो कर लीजिए। तो आपको 2-2 लाइन की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिलत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिलत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिलत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिलत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिलत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिलत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिलत टाइम्स की ऑफिस है, मिलत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिलत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिलत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिलत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिलत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिलत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिलत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।